اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست خلاصہ کہہ لیں یا ایک اس کا ایپیلاگ ہے، یوں کہہ لیجیے، خلاصہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کا ایک اختتامیہ ہے جو عملی زندگی کے ہیڈ میں جتنی گفتگو میں نے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ ٹاپک شروع کیا تو میرے ذہن میں بہت مختلف تصور تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہماری جو ورک لائف، پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم بات کر لیں گے، جو بھی 8 10 12 نشستیں اس میں لگیں گی وہ ہم لگا لیں گے۔ لیکن جیسے جیسے یہ گفتگو چلتی گئی ویسے ویسے مجھے احساس ہوا کہ بہت سے ٹاپکس ہیں جو پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ان سب پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، سنا ہے، کامنٹ بھی کیے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ویوز، کچھ چیزوں پہ بہت اچھے ویوز لوگوں نے کیے ہیں جو شاید میرے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ اس ٹاپک پہ اتنے زیادہ ویوز ہوں گے، لیکن ہیں، بہت اچھے ویوز ہیں ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اتنی لمبی سیریز کو، آپ جانتے ہیں آج کون سی نشست ہے، کاؤنٹ میں نے ابھی کیا ہے، آج 86ویں نشست ہے، 86th ٹاک آن پریکٹیکل لائف۔ اس ایک ہیڈ میں دس از دی 86th ٹاک ایکچولی۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑی بڑی آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے اس سارے کو لے کے چل رہے ہیں، سنا ہے۔ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، اس نے مجھے یہ ٹاپکس عطا کیے، چونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کہیں بہت ہی کوئی بڑی بڑی کتابیں کھنگال کے ٹاپک نکال کے لاتا ہوں، میں تو زندگی سے ٹاپک نکالتا ہوں۔ میرا تو کلیم ہی ہے نا لائف ویو کا، تو لائف ویو تو پھر لائف ویو ہے نا، تو زندگی ہی سے ٹاپک نکلے ہیں، آس پاس سے یہ ٹاپک نکلے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے جیسے میں چلتا پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں، لوگوں سے بات ہوتی ہے، جو پھر اس سے باتیں ذہن میں آتی ہیں وہی میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ باتیں بہت برمحل رہی ہیں، بہت خاص جن موضوعات پہ تھیں ان موضوعات کی اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے، اور ان سب کو ان پہ بات کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ 86 یا 86ویں نشست جو ہے، اس پہ ہم عملی زندگی کا جو مین ٹاپک ہے اس کو کلوز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا آپ کا شکریہ، اللہ پاک کا شکر کہ اس نے مجھے یہ ہمت دی اور مجھے یہ موضوعات دی ہے جن پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور جو بھی اس ایفرٹ میں شامل ہیں۔ ظاہر ہے یہ میں ویڈیوز تو خود ہی بناتا ہوں، اس میں میرے پاس کوئی عملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی کرو نہیں ہے، کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے اس طرح کا کہ جس میں کوئی لوگ شامل ہوں۔ دس از اے لون پرسنل ایفرٹ، میں خود ہی ریکارڈ کرتا ہوں، خود ہی ان کو جتنا مجھے آتا ہے میں ایڈٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا اس میں آپ نے میوزک نہیں ڈالا، اس میں آپ نے فلیش بیک نہیں ڈالے، اس میں آپ نے رنگ برنگی اے آئی سے چیزیں نکال کے نہیں ڈالیں، تو وہ نہیں ڈالیں، اس لیے کہ میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، میرا وہ مقصد نہیں ہے ایکچولی کہ میں آپ کو اس سے امپریس کروں۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے، جو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اچھی بات اللہ پاک عطا فرمائے اور آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ اچھی بات مجھ تک رہ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اچھی بات آپ تک پہنچ جائے، اچھے طریقے سے پہنچ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اے میجر پارٹ آف دی جاب از ڈن ایکچولی۔ ہاں، اس سے آگے آپ اس بات کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ اب آپ کے حصے میں ہے، اور آئی ایم شیور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور آپ ان باتوں کو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں ان کے بارے میں ضرور سوچیں گے۔ دیکھیے، ہر بڑی سے بڑی چیز ایک چھوٹی سوچ سے شروع ہوتی، اور وہاں سے وہ پروان چڑھتی ہے، پھر ہم اس پہ اور غور کرتے ہیں، پھر اس میں اور اضافے کرتے ہیں، اور ہوتے ہوتے اس کی شکلیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا آپ کے سامنے، یہ تو تازہ مثال ہے نا کہ میں نے پریکٹیکل لائف یا عملی زندگی کا ٹاپک شروع کیا اس نیت سے اور اس سوچ سے کہ بس یہ 10 12 نشستوں میں مکمل ہو جائے گا، اور ہم آج 86 نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ مطلب کرنٹ اگزامپل میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو سوچ ہی اصل چیز ہے، سوچ ہے جس سے زندگی بدلتی ہے۔
سوچ ہے جس سے سارے کام شروع ہوتے ہیں. سوچ وہ چیز ہے جو بڑے بڑے جن کو کہا جائے نا اہم کام کروا دیتی ہے. وہ سوچ سے ہی شروع ہوتی، ایکشن سے شروع نہیں ہوتی. سوچ ہمیشہ پریسیڈ کرتی ہے ایکشن کو. ہم سوچتے ہیں، پھر اس پہ کچھ غور کرتے ہیں، پھر اس کا کچھ جیسے بھی ہم پلان کرتے ہیں، پھر ہم اس کا ایکشن کرتے ہیں، اور پھر ایکشن چلتا جاتا ہے. اس ایکشن کے ریویوز ہیں، جو کچھ بھی ہے ڈپینڈنگ اپون واٹ ایور ایکشن از. اور اس کے راستے میں ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں جو ہم ساری، بہرحال ان کو ہر چیز میں ڈیفیکلٹی آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک لاہور سے کراچی کا سفر ہی کرنا چاہیں تو آپ کو کئی طرح کے مسائل سامنے آ جائیں گے نا اس میں. ٹھیک ہے، آپ کو بکنگ نہیں ملے گی پہلے تو اپنی مرضی کی، یا آپ کو بڑی مہنگی ٹکٹ مل رہی ہوگی باہر اگر آپ نے جانا ہے، جو کہ عام حالات میں شاید اتنی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ٹرین پہ جاتے ہیں تو ٹرین کی ٹکٹ آپ کو وقت پہ ملے یا نہ ملے. پھر اس کے بعد آپ ٹرین پہ بیٹھ جائیں گے تو پتہ نہیں وقت پہ پہنچے یا نہ پہنچے. ٹھیک ہے، چونکہ اکثر راستے میں کہیں نہ کہیں آگے پیچھے لیٹ ہو جاتے ہیں. تو 2-4 گھنٹے ٹرینز کا لیٹ ہونا nobody really bothers about it actually. سو ڈیفیکلٹی تو ہر جگہ ہے. اگر ہم کوئی بڑا کام کرنے نکلتے ہیں تو وہ تو اس میں تو بہت بڑی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، لیکن ہر چیز خود سے شروع کرنی ہے. خلاصہ یہ، اختتامیہ یہ ہے کہ ہر چیز کو خود سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے. سب سے پہلے اپنی ذات پہ اپلائی کرنا ہے، اور جب ہم اس سے مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یس یہ بات میرے اندر آ گئی ہے، پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں. دیکھیے، اگر میں رات دن پانی ضائع کرتا ہوں تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں پانی بچانے کے لیے تقریریں کروں. یہ میرا رائٹ نہیں بنتا. اور اگر میں یہ کہتا بھی رہوں گا تو مجھے یقین ہے میری بات میں اس طرح سے اثر پیدا نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، یا ہمارے محترم ایدھی صاحب تھے، اگر وہ خود 3 پیس سوٹ پہن کے اور بڑی مہنگی گھڑی اور بڑی مہنگی بیلٹ اور بڑے مہنگے جوتے پہن کے نکل آتے اور آ کے کہتے کہ بھئی میں غریبوں کے لیے کام کر رہا ہوں، تو کوئی ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا. لیکن ہمارے سیاستدانوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ انتہائی ایکسپینسو ہر چیز کر کے، یعنی اپنا ان کا سارا حلیہ انتہائی ایکسپینسو ہوگا، ان کی لیونگ انتہائی ایکسپینسو ہوگی، ان کے سارے معاملات بے شمار ایکسپینسو ہوں گے، اور نعرہ ان کا ہمیشہ غریب کا ہوگا کہ میں غریب کے لیے کام کر رہا ہوں، مجھے غریبوں کا بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا احساس ہے غریبوں کا. ہو نہیں سکتا. دیکھیے نا، ایک بڑی سمپل لاجک ہے. اگر آپ کے گھر میں 4 اے سی لگے ہوئے ہیں فار ایگزامپل، جو کہ اکثر گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ آپ چلاتے ہیں سارا وقت، اس لیے کہ آپ کو بل دینے کی فکر نہیں ہے. آپ بل دے سکتے ہیں نا، آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ بل دے سکتے ہیں. 1,00,000-1.5 لاکھ بل آ جائے گا تو آپ دے دیں گے، ہنسی خوشی دے دیں گے. لیکن آپ اپنا سکون چاہتے ہیں تو آپ اے سی چلاتے ہیں. اب آپ کے گھر ایئر کنڈیشنڈ ہے، آپ کی گاڑی ایئر کنڈیشنڈ ہے، آپ کا دفتر ایئر کنڈیشنڈ ہے، آپ ادھر سے نکلتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں. آپ کو گرمی کب لگی؟ آپ کو تو نہیں لگی گرمی. تو جب آپ کو گرمی نہیں لگی تو آپ کو کیسے پتہ کہ غریب کو گرمی کیسے لگتی؟ آپ کو نہیں پتہ ہو سکتا. یہ بڑی سمپل لاجک ہے. یا آپ کی کھانے کے اوپر آپ کے پاس ہمیشہ اتنی افراط ہوتی ہے کہ آپ پرے پرے کرتے نہیں یار مجھے نہیں کھانا، بھی بہت یہ ہے، فلاں ہے، یوں ہے. تو آپ کو تو کبھی بھوک لگی نہیں. تو جب آپ کو بھوک ہی نہیں لگی زندگی بھر تو آپ کو کسی غریب کی بھوک کا کہاں سے احساس ہوگا؟ ہو نہیں سکتا. بڑی سمپل، یہ بھی بڑی سمپل لاجک ہے. تو یہ جتنے لوگ نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہم غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ جو سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور بس غریب ہی ہمارے مطمع نظر ہیں اور مجھے بڑے ان کا احساس ہے اور ان کی زندگی بڑی مشکل ہے اور میں بڑی ان کی زندگی کو بہتر کرانے کے لیے کام کروں گا، تو یو کین ویری ایزیلی انڈرسٹینڈ دیٹ دس از اے پیک آف لائز. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس شخص کو غریبوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب کیا ہوتا ہے. مجھے پرانا یاد آتا ہے کہ وہ جوک کہیں لکھا ہوا تھا کہ جی ایک ٹیچر نے کہا کہ غریبوں پہ ایک مضمون لکھ کے لاؤ. تو کلاس میں سے ایک بچہ جو خوشحال تھا وہ مضمون لکھ کے لایا کہ جی ایک خاندان تھا، بڑے غریب تھے، ان کا باپ بھی غریب تھا، ان کی ماں بھی غریب تھی، بچے بھی بڑے غریب تھے، ان کی گاڑی بھی بڑی غریب تھی، ان کا گھر بڑا سا تھا وہ بھی بڑا غریب تھا. ٹھیک ہے، ان کا ڈرائیور بھی بڑا غریب تھا، ان کا خانسامہ بھی بڑا غریب تھا. تو اس کی غربت کا تو یہ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی یہی غربت کا کانسیپٹ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذات اپنی سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. کہ جو بھی چیز اگر میں اب تک کوئی اتنی باتوں میں سے کوئی جو بھی
چند باتیں بھی آپ اگر اس کو پک کر لیں اور آپ اپنی ذات میں لے آئیں تو اللہ پاک آپ کو بے شمار اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے گا اس میں سے. لیکن میں اس لالچ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص بہتر سے بہتر ہو، اور ہر شخص اپنی زندگی میں وہ کچھ حاصل کرے جس کا اس میں صلاحیت ہے، اور صلاحیت کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ایسے خام خواہ لیبل کر دیتے ہیں کہ فلاں کند ذہن ہے تو فلاں یوں ہے، کوئی کند ذہن نہیں ہے. ہاں، اس کی ایبلٹی کوئی مختلف ہو سکتی ہے کہ ہم اسے زبردستی ڈنڈے مار کے میتھمیٹکس پڑھانے کے چکر میں ہیں اور میتھمیٹکس اس کو نہیں آتا، اس کو کچھ اور سبجیکٹ میں بڑی دلچسپی ہے جس میں بہت ایکسل کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، اس کو ہم توجہ نہیں دیتے کہ یہ سب بیکار ہے، یہ پڑھو. ٹھیک ہے، تو ہم اسے اپنے سٹینڈرڈ سے رکھنا چاہتے ہیں نا. لیکن ادروائز کند ذہنی ایسا سچ نہیں ہے. بہت ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار بچے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کی صلاحیت اور کرنے کی صلاحیت ہر کسی میں ہے. تو ہم اس پہ بینک کریں اپنے پہ سب سے پہلے. اور تمام تر خرابیوں کے باوجود آخری بات یہ ہے، ابھی بھی بہرحال اچھائی کا وجود ہے، اور ابھی بھی میں یہ کلیم کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل آر اسٹل گڈ. لوگوں کی اکثریت ابھی بھی اچھی ہے، اکثریت. یہ جو ہمیں خرابی نظر آتی ہے یہ مائنورٹی ہے، لیکن چونکہ وہ اتنی خرابی کریٹ کرتے ہیں کہ میجورٹی کی اچھائی چھپ جاتی ہے تو ہمیں ہر طرف خرابی نظر آتی ہے. میں بھی بہت ووکل ہوں اس بارے میں بھی بولتا رہتا ہوں، لیکن پریکٹیکل فیکٹ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی، اور میں اپنے ساتھ بہت میرے سے ہو چکے ہیں واقعات، آؤٹ آف بلو اسٹرینجرس دے آر سو کائنڈ ٹو یو. ایکچولی آپ توقع بھی نہیں کرتے، آپ کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ بڑی کوئی عجیب سی کائنڈنیس کر کے چلے جاتے ہیں. سو ہیں، میجورٹی ہے جو اچھے لوگ ابھی موجود ہیں. سو آئیے اس پہ کام کریں، اپنی ذات سے شروع کریں. میں بھی اپنی ذات پہ کام کر رہا ہوں مستقل، اور کرتا رہوں گا جب تک میں ہوں. آپ اپنی ذات پہ کام کیجئے، پھر ہم اپنی ذات سے نکل کے لوگوں پہ کام کریں. اپنے جہاں جہاں ہمارا حلقہ اثر ہے، جہاں جہاں ہمیں فورم میں اثر آتا ہے، وہاں ہم اس پہ کام کریں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین.